اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، عورت کے جسم کا ایک حصہ چننے سے عورت خود بخود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور اسلام میں یہ طریقہ حرام بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں مرد عورت کے پورے جسم سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، عورت کے جسم کو کس کرنا یعنی چومنا مرد کی طرف سے عورت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے، کیونکہ جب مرد عورت کے جسم کو چومتا ہے تو عورت کے جسم کے ہر حصہ میں شہوت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر مرد عورت کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر چومتا ہے تو اس کی شہوت عروج پر پہنچ جاتی ہے، اور عورت مرد کا نفس اندر لینے کے لیے خود کپڑے اتار کر مرد کے سامنے اپنا جسم پیش کر دیتی ہے۔ وہ مرد حضرات جو یہ چاہتی ہے کہ ہم بستری سے پہلے عورت خود اپنے کپڑے اتار کر ہم بستری کے لیے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم بستری کریں، اور یہ طریقے حرام بھی نہ ہوں، تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ عورت کے جسم کی ان جگہوں کو اچھے طریقے سے چوم لیں اور خود کپڑے اتار کر آپ کے ساتھ لپٹ جائے گی، یہ جاننے کے لیے کہ عورت کے جسم کے کس حصے کو چومنے سے عورت کپڑے اتار کر ہم بستری کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور ان حصوں کو چومنے سے گناہ بھی نہیں ہوتا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر لیں۔ ناظرین، ویسے تو مرد اور عورت کے جسم کے تمام حصے ہی حساس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دی ہے۔ اگر مخالف جنس جسم کے کسی بھی حصے کو چھونے تو انسان کے اندر کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آج ہم آپ کو چند خاص حصے بتائیں گے کہ جن کو چومنے اور چوسنے سے مرد اور عورت دونوں کے اندر شہوت کا ایسا کرنٹ پیدا ہوتا ہے کہ جس سے وہ دونوں بھرپور لذت سے پاگل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد خواہ مرد ہو یا عورت دونوں میں ہم بستری کا رجحان بڑھ جاتا ہے، اور اس سے صحیح رہنوں میں حقوق زوجیت ادا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم بستری کا عمل صرف کپڑے اتار کر دخول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم بستری کا اصل مزہ اور لذت تب ہی حاصل ہوتی ہے جب اس سے پہلے ہم بستری کے عمل کو خوشگوار بنانے کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم کے ان حساس حصوں کو چومتے ہیں اور چوستے ہیں، ہر بوسوں پر کرتے ہیں، جن سے ہم بستری کے عمل میں ان کو بھرپور راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، مرد اور عورت کی جنس میں بہت کشش رکھی گئی ہے، اور ان کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار اخذ کیا ہے کہ مرد اور عورت جس طرح چاہے ایک دوسرے کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اسلام نے اس میں کوئی پابندی عائد نہیں کر رکھی۔ صرف عورت کے پیچھے والے حصے میں دخول کرنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے کہ وہ ہم بستری کا مقام نہیں ہے، اس کے علاوہ پورا جسم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لیے جائز ہے۔ تو ہم بستری کے عمل کو سر انجام دینے سے پہلے عورت کے جسم کے کچھ ایسے حساس حصے ہوتے ہیں جن کو چھونے سے یا چومنے سے عورت کے اندر شہوت کی ایسی لہر اٹھتی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں اور بے حد مزہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ علم نہ ہو سکا کہ ہم بستری کے عمل کو کس طرح شروع کیا جائے اور عورت کو خوش کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے کہ جس سے وہ جنسی لذت حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ایک مہذب اور اسلامی معاشرہ ہے، تو اسلامی معاشرے کی حیثیت سے بہت سے لوگ اس بات کی معلومات سے محروم اور بے خبر ہے، اور کچھ لوگ اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے سے گھبراتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسا کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جس سے وہ ہم بستری کی اصل طریقے سے بے خبر رہ کر اپنی عورت کو اچھی طرح مطمئن نہیں کر پاتی، اور نہ خود وہ جنسی لذت حاصل کر سکتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کی جنسی ضروریات ٹھیک طرح سے پوری نہ ہوں تو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور اکثر اوقات اس وجہ سے گھریلو ناچاکی
جنسی مسائل اور بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں جو گھروں کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ پاگل پن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے عورت یا مرد نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کے جسم کے ایسے حصوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نہ صرف مرد اور عورت کو جنسی لذت ملے گی، بلکہ عورت کے جسم کے ان حساس حصوں کو چھونے سے عورت کا خود پر کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ عورت اپنے حواس کو بیٹھے گی اور نفس کو اندر لینے کے لیے اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس کی خواہش اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ اپنے خامن کا بہت زیادہ پیار اور محبت کرنا شروع کر دے گی، جس سے مرد کے اندر بھی شہوت بڑک اٹھے گی اور مرد کا نفس بھی طاقت سے بھرپور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آئیے اب جانتے ہیں کہ عورت کے ان حساس حصوں کے بارے میں جن کو چومنے اور ہاتھ لگانے سے عورت کی خواہشات ابھرنے لگتی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے پستان۔ جو مرد عورت کی پستان منہ میں لیتے ہیں اور ان کا بوس و کنار کرتے ہیں اور ان کے پستانوں کو چومتے ہیں تو ایسی صورت میں عورت کے جذبات بہت جلدی ابھر جاتے ہیں اور عورت ہم استری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، عورت کی چھاتی صرف بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہی نہیں بلکہ عورت کی چھاتیوں کا اس کی جنسی خواہشات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کی چھاتیوں کو اچھی طرح منہ میں لے کر چوسے تو عورت کی شہوت جوش اختیار کر جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورت کی چھاتیوں کو چوسنا اور عورت کے پستان کو منہ میں لینا جائز اور حلال طریقہ ہے، لیکن عورت کا دودھ پینا اسلام میں حرام ہے۔ مرد جس طرح چاہے عورت کی چھاتیوں سے پیار کر سکتا ہے، ان کو منہ میں لے سکتا ہے، صرف اس دوران ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عورت کے پستان چوستے وقت ان کا دودھ حلق تک نہ جائے۔ بعض عورتوں کے پستانوں میں دودھ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، جس کو منہ میں لیتے ہی دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ عورت کا دودھ نکل کر منہ میں چلا جائے تو پھر عورت کے پستانوں کو منہ میں لینے سے گریز کریں، لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ عورت کے پستان منہ میں لیے اور دودھ نکل کر منہ میں چلا گیا تو اس کو فوراً تھوک دے تاکہ حلق تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اسلامی شریعت کے مطابق سخت گناہ گار ہوگا، لیکن حلق سے نیچے دودھ کے اتر جانے سے مرد اور عورت کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ کے پستان سے دودھ نکلنے کا خدشہ نہیں تو پھر جتنا مرضی چاہے اس کو منہ میں لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو کر ہم استری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، عورت کے ہونٹ۔ عورت کے جسم میں دوسری خاص جگہ جو بہت نازک اور حساس ہوتی ہے اس کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت کے ہونٹوں کو اچھی طرح چوستا ہے تو اس سے عورت کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے اور وہ جلد ہی ہم استری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر مرد ہم استری کی طرح عورت کے جسم کی تعریف کرتے ہوئے ہم استری کی عمل کا آغاز عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے کرتا ہے تو عورت ایسے عمل سے بہت جلد ہم استری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عورت کی تیسری خاص جگہ جو بہت ہی نازک ہوتی ہے وہ عورت کی گردن اور کمر ہے۔ اگر ہم استری کا آغاز کرنے سے پہلے عورت کے پستانوں کو چومتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے اس کی گردن پر بوس و کنار کیا جائے یا اس کے کمر پر پیار سے زبان پھیری جائے تو عورت کی گردن کو خوب بوسو تو دنیا کی کوئی بھی ایسی عورت نہیں جو مرد کی زبان کی فراوان اپنی گردن پر یا کمر پر برداشت کر سکے۔ ایسا کرنے سے عورت بہت جلد شہوت کے عروج تک پہنچ جاتی ہے اور گرم ہو کر مرد کا نفس اپنی شرمگاہ میں لینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت کی شرمگاہ۔ عورت کا سب سے حساس ترین حصہ ہوتا ہے جس کو چھوتے ہی عورت کو ایک کرنٹ سا لگ جاتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ کے اندر عین اوپر کی جانب ایک مٹر نما دانہ ہوتا ہے جسے پلٹ کہتے ہیں۔ اس دانے کی ساخت بالکل مٹر کے دانے کی طرح ہوتی ہے
اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستری کی لذت سے پاگل کرنا چاہتا ہے تو ایسے مرد کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس مٹر نما دانے کو اچھی طرح مسلے اور دبائے۔ عورت شہوت کی آگ میں پاگل ہو جائے گی اور اتنی حواس باختہ ہو جائے گی کہ فوراً ہم بستری کے لیے اپنے کپڑے اتار کر مرد کے نفس کو اندر لینے کے لیے تڑپے گی، کیونکہ عورت کی شرمگاہ کے اندر جتنی بھی شہوت کی نرس پھیلی ہوتی ہے وہ اس مٹر نما دانے سے جڑی ہوتی ہے۔ عورتوں کو شہوت کا مزہ اور ہم بستری کی لذت 80% تک صرف اور صرف اس مٹر نما دانے کو دبانے اور چھونے سے ملتی ہے۔ اس لیے مرد جب بھی عورت کی شہوت کو جوش دینا چاہتا ہے تو اس دانے کو خوب اچھی طرح مسلے اور دبائے۔ عورت فوراً ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب عورت کی نرس میں شہوت کا جوش بڑھتا ہے اور خون گردش کرتا ہے تو پھر جو مزہ عورت اور مرد کو آتا ہے وہ کسی اور طریقہ سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہاں، البتہ اسلام میں عورت کی شرمگاہ کا چومنا حرام ہے اور شریعت اسلام میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔